احسن شاہ کی ہلاکت کیس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اب اس کی بیوی جو ہے اس کی بھی تلاش شروع کر دی ہے پولیس نے، اور یہ تمام جو ہوا ہے یہ آڈیو لیک کے چکر میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ احسن شاہ کی والدہ نے اپنی بہو کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانے میں درخواست دے دی ہے۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ احسن شاہ کی آڈیو لیک ہوئی جس کے اندر وہ ایک بڑی کانسپریسی کر رہا ہے، جس میں ایک پولیس والے کے حوالے سے وہ بات کر رہا ہے، جس کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ سب انسپیکٹر ہے آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن کے اندر، شکیل بٹ اس کا نام ہے۔ اور یہاں پر معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ آڈیو لیک ہوتی ہے جس کے اندر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کا بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اس کا متن، کیونکہ ویسے تو یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہاں پر ضمانت اس کی جو ہے وہ احسن شاہ کی ان کو بڑی امید تھی کہ ہو جائے گی، جس کے بعد وہ مبینہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے، پھر بعد میں اطلاع ملتی ہے یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ ہے۔ اور میں مختلف جو میرے صحافی دوستوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خبر بھی آئی تھی یہ بھی بیسیکلی کچھ پولیس کے سورسز تھے جنہوں نے یہ خبر ہمارے رپورٹرز کو بھجوائی تھی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز، تفتیش میں جو یہ معاملہ تب شروع ہوتا ہے جب میر بالاج ٹیپو کو مرڈر کیا جاتا ہے اور اس کے مرڈر کی انکوائری شروع ہوتی ہے، اور شکیل جو ہے یہ احسن شاہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سہولت کاری کار ہے، اور اس وقت بھی یہ شکیل بٹ صاحب جو ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں یہ ایکٹیولی کردار ادا کر رہے تھے۔ اور اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جناب جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے انہوں نے تفتیش پولیس نے شروع کر دی ہے، جس کے بارے میں احسن شاہ نے کہا تھا کہ جی میں تو بہت بڑا فنکار ہو گیا ہوں اور میری پوری ایک ٹیم بن گئی ہے۔ تو اب اس ٹیم کی انکوائری جو ہے وہ جیل میں شروع کر دی گئی ہے اور جلد ان کے بیانات وغیرہ بھی لینے شروع کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر شکیل بٹ صاحب ایک درخواست دیتے ہیں تھانے میں، اور وہ بطور سب انسپیکٹر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن میں تعینات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن 12 بجے اپنے کمرے میں موجود تھا اور سما ٹی وی دیکھ رہا تھا، جس میں خبر چلی کہ احسن شاہ کی بیوی کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے اور اس میں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں باہر آؤں گا، 1 مہینے میں باہر چلے جائیں گے، میں پہلے کسی کو ٹھکانے لگاؤں گا، جیل سے جلدی باہر آ جاؤں گا، اور جیل میں بیٹھ کے تمہارے والد کے دوست جو ہے ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب شکیل بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ میرا ان کے والد سے تعلق رہا ہے۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ انہوں نے کہا کہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ شکیل بٹ صاحب نے جو ایف آئی آر میں مطلب لکھوایا، اور مجھے مختلف ذرائع سے قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ اور احسن شاہ کی بیوی سے اور تیفی بٹ، گوگی بٹ اور احسن شاہ کی بیوی سے جو ہے وہ مجھے عریشہ نام ہے اس کا، جو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ پھر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ ٹیلی گراف ایکٹ کی سیکشن ڈی 25 ایکٹ 506 ڈی پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ احسن شاہ کے جو بتایا میں نے کہ سسر کا یہ جو ہے بٹ صاحب جو تھے یہ ان کے جاننے والے تھے، اچھرا تھانے میں درخواست کی مقدمے کی درج کی گئی ہے۔ دوسری طرف پولیس چاہتی ہے ریڈ کرنے کے لیے احسن شاہ کے گھر تاکہ اس کی بیوی کو گرفتار کر لے، تو احسن شاہ کی جو والدہ ہیں وہ پولیس کو بتاتی ہیں کہ وہ تو کل رات کو یہاں سے زیورات، نقدی سب کچھ لے کر عریشہ جو ہے وہ فرار ہو گئی ہے، اور مجھے تو خود نہیں پتا یہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال والدہ کی جانب سے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ راوی روڈ تھانہ ان کو لگتا ہے وہاں پر درخواست دے دی گئی ہے عریشہ کے خلاف چوری اور زیورات چوری وغیرہ کی مقدمات اس کا۔ یہ تو ساری خبریں تھی جی آج کی جو ہوئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی جس کے لیے بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جی ہم اصل میں قانون کے رکھوالے ہیں، ہم اصل میں آئین کے رکھوالے ہیں، لیکن مجھے تو اس کیس کے اندر میر بالاج کے مرڈر سے لے کے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ خوبصورت نوجوان جو امن چاہتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کو کیوں مارا گیا، آج تک نہیں پتا لگا۔ پھر اس کے قتل کے الزام میں جو قتل کرنے والا شوٹر ہے، مظفر اس کا نام تھا، اس کو جائے وقوع پہ ہی مار دیا جاتا ہے، ایویڈنس ختم۔
پھر کہا جاتا ہے، کہانی سنائی جاتی ہے کہ احسن شاہ ایک ملزم ہے جو بیسکلی بالاج کا دوست تھا اور پھر بعد میں دشمن ہو گیا. مان لی وہ بات. آپ کی اس بات کو لے کے ہم آگے چلتے رہے اور پھر ایک دن احسن شاہ کے مرنے کی خبر آتی ہے کہ اس کو بھی مار دیا گیا، اور اس کے اپنے ساتھی، اس کا بھائی جو ہے وہ علی رضا، اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ آیا اور وہ آ کے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کی، گولیاں احسن شاہ کو لگی، وہ مر گیا، وہ بھاگ گئے. یہ ہے پاکستان کا قانون کہ ابھی تک کچھ نہیں ملا. اور اب اینڈ پہ احسن شاہ جو ہے، اس کی بیوی کے بارے میں بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. اب تو اس کیس میں اس کی انکوائری ہوگی نہیں ہوگی، مرڈر کی، مدعی کوئی نہیں بچا، سٹینڈ لینے والا کوئی نہیں بچا، تو اس کی کیا انکوائری ہوگی. تو میں تو یہ خود سوچ رہا ہوں کہ اب اس پہ میں بھی کوشش کروں کہ ایک آدھ دن کے اندر مزید اس کو کر کے آپ کا اور اپنا وقت ضائع کرنا ختم کروں. پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دیگر وی لاگز کے اوپر توجہ دوں. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.